الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ الآية. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا کبریائی بڑائی مشکل کشائی اللہ قدوس واسطے. درود و سلام امام الہدا امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے مختصر حمد و ثنا تو بعد انتہائی عاجزی اور انکساری کے نال اللہ احکم الحاکمین نے دربار دے اندر اپیل ہے، درخواست ہے کہ مالک ارض و سما اس مختصر وقت دے اندر ایسے الفاظ بول سکنے دی توفیق بخشے کہ جن الفاظ دی بدولت اللہ میری اور تاڑی دونوں جہانہ دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے. بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان، بڑا سعادت مند ہے وہ فرد، وہ جماعت، وہ طبقہ کہ جس طبقے دی نسبت اس پرفتن دور دے اندر ساری کائنات نالو ہٹ کے
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال قائم ہو جائے. یہ وہ دور پر فتن دور ہے کہ جس دور دے اندر فرقہ واریت، فرقہ بندی، دھڑا بندی عروج دے اور امت کی اکثریت فرقہ بندی کے اندر مبتلا ہو چکی ہے. اس پر فتن دور دے اندر اگر کوئی بندہ فرقہ پرستی تو ہٹ کے، دھڑا بندی تو ہٹ کے اپنی نسبت قائم کر لینا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، تو یہ اس بندے واسطے بڑی سعادت ہے، خوش قسمتی ہے اور اللہ دے طرفوں بہت بڑا انعام ہے. معاشرے دے اندر یہ اصول اور دستور ہے کہ اگر کسی بندے دے نسبت کسی سرکاری عہدے دار دے نال قائم ہو جائے، کسی سیاسی لیڈر دے نال قائم ہو جائے، تو سیاسی لیڈر اپنی طرف نسبت کرنے والے لوگوں کی لاج رکھتا ہے اور سرکاری عہدے کے اوپر قائم رہنے والا انسان اپنے نال تعلقات اور نسبت قائم کرنے والے کی لاج رکھتا ہے. تسی اندازہ لگاؤ کہ دنیا دار لاج رکھ دے تو اللہ ایسے بندے دی کیوں نہیں لاج رکھے گا قیامت والے دن کہ جڑا ساری نسبتاں چھوڑ کے، سارے تعلق چھوڑ کے اپنی نسبت قائم کر لینا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال. یقیناً اللہ دے کاموں دے اندر ایسا بندہ کامیاب ہے. کل قیامت والے دن جدو سارے رہبر تے رہنما منہ پھیر لین گے، اتھے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں نوں اپنے ہتھاں دے نال حوض کوثر دا پانی پلان گے کہ جنہاں نے نسبت قائم کیتی ہوئے گی میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال. حوض کوثر دے پانی تو محروم وہی لوگ ہون گے کہ جنہاں نے کلمہ تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھیا لیکن نسبتاں غیرہ دے نال قائم کیتیاں. کلمہ میرے محبوب دا پڑھیا، اپنی مذہبی تعلقات غیرہ نال قائم کیتے. کلمہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھیا لیکن اپنی مذہبی نسبتاں، اپنے لیڈر، اپنے امام، اپنے پیر اور اپنے مقتدا علیحدہ علیحدہ چل رہے. ایسے لوگ قیامت والے دن محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت تو محروم ہو جان گے، حوض کوثر دے پانی تو محروم ہو جان گے. وہ جماعت جس جماعت نے اپنی نسبت قائم کی ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، وہ مقدس جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان دیئے. سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، سیدنا عمر فاروق ہیں، سیدنا عثمان ہیں، پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ صحابہ، 1,44,000 میرے نبی دے جان نثار ہو جماعت جنہاں نے اپنی نسبتاں قائم کیتیاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال. اللہ کریم نے انہاں لوگاں نو نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو او مقام، او منزلت، او شان عطا کیتا کہ انہاں دا مقابلہ ساری دنیا بھی مل کے نہیں قائم کر سکتی کیونکہ انہاں دیاں نسبتاں قائم ہو گئیاں تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال. میرے نبی دے سارے یاراں دے وچوں نہ کوئی یار میرے نبی دا چشتی، میرے نبی دے یاراں وچوں کوئی یار نہ قادری نہ سووردی، میرے نبی دے سارے یار محمدی جنہاں نے اپنی نسبتاں قائم کیتیاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال. اور اس بات کے اوپر قرآن گواہ ہے کہ اللہ کہہ دے کہ جیڑا بندہ میرے محمد دے نال نسبت قائم کر لوے وہ دنیا کائنات دے اندر چلے گا تو میں اللہ دے سلام آن گے،
نسبت مصطفیٰ قائم کرنے والے لوگوں کے اوپر، تعلقات مصطفیٰ قائم کرنے والے لوگوں کے اوپر اور دنیا تے چلن گے تو میں اللہ دے سلام ہی سلام ہون گے، ایک ایک قدم دے اوپر میں اللہ دے سلام ہون گے، اور ایک کل قیامت والے دن آن گے اللہ دے دربار دے اندر تے انہاں لوگوں دے اوپر اللہ دے انعام ہون گے، اور اے لوگ کل جنت دے اندر جان گے تے انہاں دے اللہ دے اکرام ہون گے۔ سلام بھی انہاں لوگوں تے جنہاں نے نسبتاں قائم کر لیا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، اور کل قیامت والے دن انعام بھی انہاں لوگوں تے جنہاں اپنی نسبتاں قائم کر لیا محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، اور جنت دے اندر بھی انہاں لوگوں نو ٹھکانہ ملے گا، جنت دے اندر اکرام بھی انہاں لوگوں دا کیتا جائے گا جنہاں نے نسبتاں قائم کر لیا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ وہ بڑا سعادت مند ہے، وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے، وہ جماعت، وہ دھڑا، وہ پارٹی بڑی مبارک بات لے کے کہ جنہاں نے ساری نسبتاں توڑ کے قائم کیتی اور مضبوط نسبت بنائی تو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ اللہ کہتے ہیں میرے محمد دے نال نسبت قائم کرنے والے لوگوں دے اوپر دنیا دے اندر میں اللہ دے سلام، کل میدان قیامت کے اندر میں اللہ دے انعام، اور جنت دے اندر میں اللہ دے اکرام۔ سلام بھی، انعام بھی اور اکرام بھی صرف انہاں لوگاں واسطے جنہاں نے نسبتاں قائم کر لیا تو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نال۔ قرآن مقدس کا پہلا مقام اللہ اعلان کر دے، فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ انہاں لوگاں دی شان دس رہا، انہاں لوگاں دی عظمتاں بیان کر رہا، انہاں لوگاں دی شان تے شوکت تے عظمت بیان کر رہا کہ جنہاں لوگاں نے ساری نسبتاں نو چھوڑ دیتا، اپنی ساری نسبتاں چھوڑ کے نسبت قائم کی تو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسبت قائم کی۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کے متعلق میں اللہ کہہ رہے ہیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اے لوگ جنہوں توڑی محفل دے اندر آکے السلام علیکم کہنے لگے، انہاں دے السلام علیکم کہنے تو پہلے میں اللہ دے سلام پیش کر دیتے گا۔ اللہ کیوں انہاں نو اتنی شان مل رہی ہے، کیوں اتنا مقام مل رہا ہے؟ اللہ فرماتے رہے او لوگ ہیں کہ جنہاں نے ساری نسبتاں چھوڑ کے نسبت قائم کی دیت، نسبت مصطفیٰ، نسبت محمد، نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا دے اندر یہ اصول ہے، یہ قانون ہے کہ باہروں آن والا بیٹھے ہوئے نو کی کہے السلام علیکم، کھڑے ہون والا بیٹھے ہوئے نو کہے السلام علیکم، کولو گزرن والا جڑا بندہ کھڑا ہے انہوں کہے السلام علیکم۔ ایک پیدل چل رہا ہے دوسری سواری تے گزرن والا دوسری نو کہے السلام علیکم۔ ہون چاہیے تے آئی نا کہ میرے نبی دے یار، میرے نبی دے صحابہ، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دے اندر آئے تو چاہیے تے آئی نا میرے نبی دے یار آ کے کہتے السلام علیکم، لیکن اللہ نے قانون بدل کے رکھ دیتا ہے، فرمایا میرا پیغمبر چاہیے تے آئی کہ اے آ کے کہتے السلام علیکم، لیکن میرا پیغمبر جدو سلام کہن لگے نا، انہاں دے سلام کہن تو پہلے میں اللہ دے سلام انہاں نو پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا اندازہ لگاؤ قرآن کی کہہ رہا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جدو تیرے یار
اپنے گھروں چل دن تہاڈی محفل دے اندر آن واسطے، یہ اپنے گھروں چل رہے ہوندے، یہ گھروں چل رہے ہوندے، آسماناں تو میں اللہ دے سلام بھی چل رہے ہوندے، انہاں نے بھی آ کے تہاڈی محفل دے اندر بہنا ہے، آسمان تو سلام چل کے بھی تہاڈی محفل دے اندر آندے میں اللہ دے سلام۔ لیکن میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی دے یاراں تو پہنچن تو پہلے میں اللہ دے سلام آ جاندے، اور میں اللہ کہہ رہا کہ جدو تیرے یار تیری طرف نسبتاں قائم کرنے والے، تواڈے نال تعلق قائم کرنے والے جدو آ کے السلام علیکم کہن لگے، اپنی زبان نو حرکت دین لگے، اپنے منہ دے وچوں السلام علیکم کہن لگے، تو میں اللہ کہہ رہا میرا پیغمبر انہاں دی زبان دے حرکت دین تو پہلے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، میں اللہ دے سلام انہاں نو پہنچا دیتے کرو۔ کیوں کہ وہ لوگ ہیں جنہاں نے نسبتاں قائم کیتیاں میرے محمد دے نال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا نو چھڑیا ہے، بڑے بڑے چودھریاں نو چھڑیا ہے، بڑے بڑے گدی نشیناں نو چھڑیا ہے، بڑے بڑے لیڈراں نو چھڑیا ہے، اور ساری نسبتاں توڑ کے انہاں نے قائم کر لئیں نسبتاں تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ اس واسطے وہ خوش قسمت لوگ ہیں، یہ دنیا تے چل پھر رہے ہوندے اور میں اللہ دے سلام انہاں دے اوپر آتے، یہ دنیا دا کم کر رہے ہیں، یہ کھا پی رہے ہیں، لیکن آسمان تو اللہ اعلان کر دائے او میرے نبی دے نال نسبتاں قائم کرنے والے ہو، تسی دنیا کے اندر اپنا کاروبار کر رہے ہو، لیکن میں اللہ آسمانہ تو کہہ رہے ہیں سلام علیکم، تسی روٹی کھا رہے ہو، لیکن میں اللہ آسمان تو کہہ رہے ہیں سلام علیکم، تسی پانی پی رہے ہو، میں اللہ آسمان تو کہہ رہے ہیں سلام علیکم، تسی دنیا دا کم کر رہے ہو، لیکن میں اللہ آسمانہ تو کہہ رہے ہیں سلام علیکم، تسی آرام کر رہے ہو، میں اللہ توڑے ستے ہوئے جو پر بھی کہہ رہے ہیں سلام علیکم، تسی بازارات دے اندر چل رہے ہو، میں اللہ کہہ رہے ہیں سلام علیکم، توڑے ایک ایک قدم دے اوپر ایک ایک ادا دے اوپر میں اللہ آسمانہ تو سلام نازل کر رہے ہیں، اس وقت سے سلام نازل کر رہے ہیں کہ تسی ساریاں نسبتاں چھوڑ دیجیاں اور نسبت قائم کی دیئے تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نام، میرے محمد دے نام نسبت قائم کی دیئے تسی بڑی بڑی شان ہے، بڑا بڑا مقام ہے، تسی ساریاں نسبتاں چھڑ دیتیاں اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نام نسبت قائم کی تھی، اور اے خوش قسمت لوگ جدو کل میدان قیامت کے اندر پہنچن گے نا، قبرہ تو اٹھ رہے ہوں گے اور اتھے بھی اللہ دا انعام انہی لوگاں دے اوپر آئے گا جیڑے لوگ اپنیاں نسبتاں قائم کر دیں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک قبرہ جو اٹھ رہے ہیں اللہ فرشتے نے حکم دے دے اور میرے فرشتیوں جاؤ کی کرو تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ اللہ اللہ اللہ، ایک قبرہ جو اٹھ رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسبت قائم کرنے والے، اور انہاں دے قبرہ جو اٹھن تو پہلے اللہ دے فرشتے کھڑے اور فرشتے کی کہہ دے تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ او میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نال نسبت قائم کرنے والے ہو، اج میدان قیامت دے اندر آ گئے ہو، اج حساب و کتاب دا دن شروع ہے، اج میں اللہ نے پائی تے رتی دا حساب لینا ہے، لیکن تسی ہو خوش قسمت جماعت ہو جنہاں نے نسبتاں قائم کرنی ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، آؤ میرے فرشتے ہو جاؤ جا کے سارے انہوں پہلے انہاں مومن بندیاں نوری فرشتے ہو گھٹ گھٹ کے جفیاں پاؤ اپنے سینیاں دے نال لگاؤ اور انہوں تسلی دیو آج دے دن گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا، آج اللہ دے انعامات دا دن نے تسی ساریاں نسبتاں چھڑ دیتیاں، تسی سارے تعلقات چھوڑ دیتے، تسی قائم کی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسبت،
اج کچھ لوگ میدان معاشر دے اندر پیدل چل کے جان گے، کچھ لوگوں آگ جڑی وہ ہانگ کے لائے جائے گی، کچھ لوگ اپنے سر دے بل چل کے جان گے، کچھ لوگ اپنے گھٹنے دے بل کے جان گے، لیکن میرے محمد دے نال نسبت قائم کرنے والے ہو، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تعلق قائم کرنے والے ہو، آئی تسی پیدل نہیں چل کے جانا، آئی تسی اپنے گھٹنے دے بل کے نہیں جانا، آئی تسی اپنے سر دے بل چل کے نہیں جانا۔ آج میں اللہ نے توڑے واسطے فرشتیاں نو سواریاں بنا دیتا ہے، میرے فرشتیاں نورانی فرشتیاں دی سواریاں دے اوپر سوار ہو جاؤ اور تانو پروٹوکول دے نال میدان معاشر دے اندر پہنچایا جائے گا۔ اللہ کیوں پہنچایا جائے گا؟ اللہ کہتے ہیں وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہاں نے نسبتاں قائم کیجیاں تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بڑے پروٹوکول دے نال میدان معاشر دے اندر پہنچیں گے۔ اور میدان معاشر دے اندر حالت کیے سوا نیزے جو پر سورج آ چکیا، لوگ اپنے اپنے پسینے دے اندر ڈوب رہے اور کوئی سایہ نہیں اللہ دے عرش دے سائے تو علاوہ، اور کوئی پانی نہیں ہے سوائے ایک حوض دوجے دنائیں حوض کوثر، اور اللہ نے مالکانہ حقوق عطا کی تو اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس حوض کوثر کا تذکرہ میرے محبوب نے دنیا کے اندر کیتا۔ حنین تو واپس آئے نا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مال تقسیم کیتا، اور مال تقسیم کرتے ہیں نا قریشیوں نے زیادہ دیتا، جنہیں نوے نوے مسلمان ہونے والے سن انہوں نے زیادہ میرے محبوب نے مال دیتا، اس واسطے دیتا کہ اسلام دے اندر پکے ہو جان، راسخ ہو جان۔ اللہ 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 اللہ۔ اور انصار کے کچھ نوجوانہ نے نا یہ شکوہ کیتا کہ مال دے تقسیم تو اللہ دے رسول نے کیتا ہے لیکن سانو محروم کر دیتا ہے، ساڑیاں تلواراں دے وچوں حالت تک دشمنوں دا خون ٹپک رہا ہے اور سانو مال دے کو محروم کر دیتا گیا ہے۔ یہ بات پہنچی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کو، میرے محبوب نے تمام صحابہ نے بلایا، انصار صحابہ نے، اور فرمایا انصاریو اے بات میں نے پہنچی ہے کہ تمہیں مال نہیں ملے اور تسی شکوے شکایتہ کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی جڑے ساڑھے عقل مند لوگ ہیں نا انہوں نے یہ گل نہیں کی تھی۔ نوجوان لڑکیاں دی زبان میں جو الفاظ نکل گئے، کیڑے الفاظ کہ مال قریشیوں نے زیادہ ملیا ہے سانو تھوڑا ملیا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں سن لو، جدو شام ہونی ہے نا شام، انہاں لوگاں نے مال لے کے جانا ہے اپنے اپنے گھراں دے اندر، انہاں دے حصے دے اندر آیا ہے مال، اور انصاریو تواڈے حصے دے اندر آیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تواڈے حصے دے اندر میں محمد آیا، ہن تسی خود فیصلہ کرو تانوں مال زیادہ پسند ہے یا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہتے ہیں محبوب جی مال تو اوڑے کو مک جانا ہے دنیا دا مال، لیکن جہدے حصہ دے اندر تسی آ جاؤ نا وہ کدی تھوڑ نہیں پائے گا، جہدے حصہ دے اندر تواڈی نسبت آ جائے وہ تو کل قیامت والے دن بھی کامیاب ہوئے گا۔ اس موقع تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے ساتھیوں یاد کر رکھ لو تسی او لوگ ہو جنہ دیاں نسبتاں قائم ہو گئیاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، کل میدان معاشر لگے گا ساری دنیا آن گے اور اللہ میں محمد نو دے کوثر دے اوپر مالکانہ حقوق عطا کرن گے، اور او لوگ آن گے جنہاں نے نسبتاں غیرہ دے نال قائم کی ہون گیاں، میرے اور فرشتے میرے اور انہاں دے درمیان فرشتے دیواراں حائل کر دیں گے اور کہیں گے اے محبوب پیغمبر یہ او بدبخت ہیں جنہاں نے توڑے نالوں نسبتاں چھوڑ کے غیرہ دے نال قائم کی دیاں، کدی کسی ملنگ دے نال نسبت قائم کر لئی، کدی کسی گدی نشین دے نال نسبت قائم کر لئی، کدی کسی دے نال تے کدی کسی دے نال کلمہ توڑا پڑیا لیکن نسبتاں غیرہ دی طرف کی دیاں، کلمہ توڑا پڑیا وفاواں غیرہ دے نال کی دیاں، انہاں لوگاں نو دے کوثر دے کولوں دور کر دیتا جائے گا، اور میرے انصاریوں تسی بھی آؤ گے
حتیٰ تلقونی علی الحوض، حتیٰ کہ تہاڈی ملاقات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حوض کوثر دے پر ہو جائے گی۔ اور انصاریو یاد رکھنا، اے دنیا دا مال تا ختم ہوندے ہوندے ہو جانا ہے، لیکن تسی او خوش قسمت لوگ جنہاں نے میں محمد دے نال نسبت قائم کی دیاں، کل میدان قیامت دے اندر آؤ گے، میں محمد اپنے نبوت والے ہتھاں دے نال پیالے بھر بھر کے تانوں حوض کوثر دا پانی پلاواں گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا دے اندر سلام جنہاں نے نسبتاں قائم کر لیاں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، میدان معاشر دے اندر انعام جنہاں نے نسبتاں قائم کر لیاں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، اور جنت دے اندر اکرام جنہاں نے نسبتاں قائم کر لیاں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت قائم ہون تو بعد، حساب و کتاب ختم ہون تو بعد، اللہ کریم انہاں لوگاں نوں الگ کرن گے جنہاں لوگاں نے نسبت قائم کی تھی اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ اور الگ کس طرح کیتا جائے گا؟ قرآن نے نقشہ کھینچیا ہے، 24واں پارہ سورۃ زمر ہے، اور سورۃ زمر دی آخری آیات ہے۔ وہ لوگ علیحدہ کر دیتا جائے گا جنہاں نے کلمہ میرے نبی دا پڑھا لیکن نسبتاں غیرہ دی طرف کی دیاں علیحدہ۔ یہ کیڑا طبقہ ہے؟ جنہاں نے کلمہ پڑھ کے نا محبوب دے نال وفا کیتی، میرے محبوب دے نال نسبت نہیں ختم کیتی۔ انہاں دا کی حالت ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر دا پانی پلا کے اپنے نال نسبتاں قائم کرن والے لوگاں نوں سارے نوں کٹھا کرن گے، کٹھا کر کے نا اس طرح میرے محبوب جنت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ قرآن نے اس جان دا نقشہ کھینچیا ہے۔ قرآن کی کردا ہے، کی کہندا ہے؟ فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، کائنات دے لوگوں او خوش قسمت لوگ جنہاں نے نسبتاں قائم کر لئی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نال، آج قیامت والے دن میرے محبوب پیغمبر اپنے نال نسبتاں قائم کرنے والے لوگوں دا گروہ بنا لیں گے، ایک جماعت بنا لیں گے، اور جماعت بنا کے ایک کیڑی طرف جا رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، ایک گروہ بن کے جنت کی طرف جایا جائے گا، اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال ہوں گے۔ جدو حتیٰ اذا جاؤوا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم، اے سارا تا ساری جماعت، اے سارے دے سارے طبقہ دے لوگ جدو جنت دے دروازے تے پہنچن گے، اللہ دا قرآن کہتا ہے جنت دا دروازہ، جنت دا چوکیدار، جنت دے فرشتے کھڑے ہو کے کہیں گے سلام علیکم۔ وہ لوگو تواڈے تے سلام ہوئے، تواڈے تے اللہ دیاں سلامتیاں ہون، تواڈے تے اللہ دے انعام تے اکرام ہون، تواڈے تے اللہ دے سلام ہون، اکرام ہون، انعام ہون۔ کیڑی وجہ تو؟ اس وجہ تو کہ تسی نسبت قائم کر کے آئے ہو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ فرشتے کی کہیں گے؟ سلام علیکم، او تواڈے تے اللہ دے سلام، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تواڈے تے اللہ دے سلام ہوویں، اور تسی سلامتی دے نال میرے محمد دی موجودگی دے اندر، میرے محمد دی سرپرستی دے اندر جنت دے اندر داخل ہو جاؤ۔ کہ جنت دا داخلہ انہاں لوگاں نوں مل رہا ہے جنہاں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن تو بعد میرے محبوب نال بے وفائی نہیں کی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بے وفائی نہیں کی، میرے محبوب دے نال وفا کیتی ہے۔ تو میرے محبوب اس وقت تک جنت دے اندر نہیں جان گے جس وقت تک اپنے نال وفا کرن والے، اپنے نال نسبتاں قائم کرن والا نال رلا کے جنت دے اندر نہیں لے کے جان گے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں، صحابی کا نام ہے حضرت ربیعہ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واسطے رات نو وضو دے پانی دے اہتمام کیتا ہے، میرے محبوب نے کیا نہیں ہے، بغیر کہن تو کیتا، اور استاد اس بندے دے اوپر اس شاگرد دے اوپر خوش ہو جاتا ہے جیڑا شاگرد بغیر کہن تو کم کرے۔ میرے محبوب نے ربیہ نو پانی دے انتظام دا کیا نہیں ہے، بغیر کہن تو پانی دے انتظام کیتا ہے۔ رات نو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، ربیہ نے پانی کا انتظام کر کے میرے محبوب نے وضو کرایا، اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، یار میرے یار نے، میرے امتی نے، میرے مرید نے میں محمد واسطے بغیر کہن تو پانی کا اہتمام کیتا ہے۔ میرے محبوب نے وضو کیتا، وضو کرنے کے بعد فرمایا ہے ربیہ یار تو بڑا اہتمام کیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطے وضو دے پانی دا، اور میں محمد کہہ رہے ہیں سلمہ شیطا مانگ لائے جو کچھ منگنا چاہنا ہے، میں محمد اللہ دے کو لائے کی ضرور عطا کرانگا۔ اللہ اللہ اللہ، کیسا منظر ہے لوگوں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سلمہ شیطا مانگ لائے یار جو تیرے دل دے اندر آندہ ہے۔ اگر ساڑھے توڑے ورگا کوئی بندہ ہوندہ انہیں ہی کہنا سی زمین زیادہ ہونی چاہیے، بینک بیلنس زیادہ ہونا چاہیے، جانور زیادہ ہونے چاہیے، لیکن قربان جاواں صحابہ دی سوچ تو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے سلمہ شیطا مانگ میرے یارا جو کوئی تیرے دل دے اندر آندہ ہے، جو تیرے دل دی تمنا ہے سوال کر لا، میں محمد اللہ کو لائے کے دیوان گا۔ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں غور کیتا ہے کہ اگر میں کہاں کہ میرے گھر دے اندر رزق زیادہ ہوئے تو رزق دا خزانے دا مالک بھی میرا اللہ ہے۔ خود امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ حالات ہے کہ میرے محبوب دے گھر دے اندر دو مہینے لگاتار چنے دے اندر آگے نہیں جلدی۔ ام المومنین حضرت عائشہ دے بلو پچھے جاندہ ہے اما جان کس طرح گزارا ہوندہ ہے، فرمایا بیٹا صبح دے ٹائم بھی ایک کھجور کھا کے پانی پی کے اللہ دا شکر ادا کرتے ہونے سا، شام دے ٹائم بھی ایک کھجور کھا کے اللہ دا شکر ادا کرتے ہونے سا۔ صحابی کہتا ہے اگر میں کہاں کہ میرے کو اولاد دے خزانے ہوئے، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا ابراہیم 17 مہینے دا میرے محبوب دی جھولی دے وچ جدا ہو گیا ہے، اولاد دے خزانے بھی اللہ دے قولیں، لیکن امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں سلمہ شیطا مانگ لائے یار مانگ لائے، سلمہ شیطا مانگ لائے جو تیرے دل دے اندر آندہ ہے۔ صحابی سوچ کے کہندہ ہے محبوب جی منگل لگا، فرمایا منگ لائے اللہ کو ضرور لائے کے دے گا، فرمایا مرافتک فی الجنہ، مرافتک فی الجنہ، محبوب جی میں یہ چیز مانگ رہا ہوں کہ جتھے جنت دے اندر تواڈی بلڈنگ ہوئے، جنت دے اندر تواڈا محل ہوئے، اور دے جنت دے محل دے قریب تواڈے محل دے قریب کدھر میں فقیر نو بھی جنت دے اندر جھگی مل جائے تاکہ اللہ جنت بھی نصیب کر دے، اور جنت دے اندر سونے محمد دا ساتھ پڑوس بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ 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 اللہ، یار کیسی نرالی چیز منگی ہے، جنت بھی منگی ہے اور جنت دے اندر سونے محمد دا ساتھ اور پڑوس بھی منگیا۔ اللہ اللہ اللہ، اور دنیا دے اندر کوئی اچھا پڑوسی مل جائے نا تو دنیا دے اندر سکون آ جاندہ ہے۔ اچھا پڑوسی اللہ دا انعام ہے، اچھا پڑوسی اللہ تعالیٰ دی خاص رحمت ہے، لیکن ہوئے جنت، اور جنت دے اندر بھی مکان ہوئے تو سونے محمد دے مکان دے نال۔ اللہ 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 اللہ، محبوب جی جنت مل جائے اور جنت دے اندر جڑی تواڈی بلڈنگ تے کوٹھی ہونی نو دے قریب کدھر جھگی مل جائے، کم از کم جنت دے اندر سونے محمد دا دیدار تو ہوتا رہ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے، فرمایا یار واقعتاً تو بڑی اچھی چیز منگی ہے، اور ایک کام کر، کیڑا اِنِّی عَلَىٰ ذَالِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ایک کم تو کر
اور ایک کم میں محمد کرانگا، اے کسرت نال سجدے کرنا، فرض نماز دی پابندی کرنا، نوافل دا اہتمام کرنا، کسرت نال مساجد دے اندر آنا، اللہ دے گھروں دے اندر ڈیرے لگا رہنا، اے کسرت نال سجدے تو کر لے، اور تیرے واسطے دعا میں محمد کرانگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سائیڈ تو تیرے سجدے آن گے اور دوسری سائیڈ تو میں محمد کی دعا آئے گی۔ اللہ اللہ اللہ، جدو تیرے سجدے بھی اللہ دے دربار دے اندر پہنچیں گے، میں محمد کی دعا بھی اللہ دے دربار دے اندر پہنچے گی، میں محمد گرنٹیاں دینا اللہ جنت بھی عطا کرے گا، اور جنت دے اندر میں محمد دا ساتھ اور پڑوس بھی نصیب کر دے گا۔ اللہ 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 اللہ، لوگوں وہ بڑا خوش قسمت ہے انسان جنہیں پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھن تو بعد پھر اپنی نسبت غیرہ کی طرف نہیں کی تھی، میرے محمد کی طرف کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرقہ بندی کے اندر نہیں پیا، دھڑا بندی کے اندر نہیں پیا، اپنی نسبتہ غیرہ وال نہیں کی تیاں۔ اور اس عورت نو باغی آکھیا جاندہ ہے کہ جیدہ نکاح ایک مرد دے نال ہوئے اور خدمت دا دوسرے مرد دیا کرے، اور باغیہ ہویا کر دیئے۔ جیڑا بندہ کلمہ میرے محمد دا پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور نسبتہ غیرہ وال کرتا ہے، اور میرے محمد دا باغی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جس طرح تو میرے محمد دا کلمہ پڑھیا ہے، اسی طرح اپنی نسبت کر تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ ایک کل قیامت والے دن ساری نسبتیں ختم ہو جان گیاں، سارے تعلقات ختم ہو جان گے، اور اتھے کم آئے گی تو نسبت مصطفیٰ کم آئے گی۔ شفاعت کرنی ہے تو میرے محمد نے، حوض کوثر دا پانی پلانا ہے تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تیرا بازو پکڑ کے جنت دے اندر لے جانا ہے تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس وقت سے فرقہ بندی، دھڑا بندی تو ہٹ کے جی میں میرے محمد کا کلمہ پڑھیا ہے، اسی طرح وفا بھی کرنی ہے تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ نماز دا طریقہ محمدی ہونا چاہیے، اذان دا طریقہ محمدی ہونا چاہیے، شادی دا طریقہ محمدی ہونا چاہیے، غمی دا طریقہ محمدی ہونا چاہیے، لین دین دا طریقہ محمدی ہونا چاہیے، اپنی نسبت محمدی ہونی چاہیے۔ سارے مذہب ساریاں جماعتیں چھڑ کے میرے محمد دے نال وفا کر لائے، اللہ کہندے دنیا دے سلام ہون گے، کل میدان قیامت دے اندر آئیں گا تو میں اللہ دے انعام ہون گے، اور جنت دے اندر جائے گا، جنت بھی عطا کرانگا، اپنے محمد دا ساتھ بھی نصیب کرانگا، اور میں اللہ اپنے اکرام بھی تیرے اوپر کرانگا۔ انعام، اکرام، انعام، سلام حاصل کرنا چاہنا ہے تو ساری نسبتیں چھوڑ کے نسبت قائم کر لائے تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ اللہ پوری امت مسلمانوں محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وفا کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔